السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں وقت کی نزاکت کے لحاظ سے اور معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہوئے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے حدیث کی روشنی میں دو چار باتیں عرض کرنی ہے۔ باری تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے دوستو، انسان کا اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اور تعلق اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں سے پڑتا ہے۔ ان کی خوشگواری اور ان کی ناخوشگواری، یعنی ان کی خوشی اور ناراضگی کا زندگی کے چین و سکون اور اخلاق کے بناؤ بگاڑ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار تعلیمات اور ہدایات ہمسائیگی اور پڑوس کے تعلق سے اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ احترام اور رعایت کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اس کو جزو ایمان، داخل جنت کی شرط اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ بے شمار احادیث اس تعلق سے موجود ہیں۔ ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يزال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں برابر تاکید اور وصیت کرتے رہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں اس کو وارث قرار دیا جائے گا۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اور ان کے ساتھ خیر خواہی اور رعایت کرنے کے بارے میں تاکیداً احکامات لاتے رہیں۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید اس کو اب وارث قرار دیا جائے گا، یعنی کسی کے مرنے کے بعد جس طریقے سے میت کے ترکے میں اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے قریب رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حق میں پڑوسی کو ابھی کوئی حق قرار دیا جائے۔ لہذا اس ارشاد نبی کے بیان کرنے کا مقصد کسی واقعی کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ پڑوسیوں کے حقوق اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے کہ شریعت محمدی میں پڑوسی کا ایک پڑوسی کے اوپر کتنا بڑا حق ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس برابر تاکیداً حکم لاتے رہے اور اللہ کے نبی کو گمان ہو گیا اور خیال ہوا کہ کہیں اس کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، شریح عدوی کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے سنا، اور جس وقت آپ اس حدیث کو بیان کر رہے تھے میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ اسی طریقے پر آگے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ میرے دوستو، دو چیزیں اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ پہلی بات کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ یعنی کتنی تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی نے پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی کے تعلق کو بیان فرمایا۔
آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کس انداز سے اپنے پڑوسی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آج ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خون کا دشمن بنا ہوا ہے۔ آج ایک پڑوسی گھر بناتا ہے تو دوسرے پڑوسی کو اس کے گھر کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ حسد میں جلا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ دشمنائی اور انتقام کا معاملہ کر رہا ہے۔ یعنی ایک پڑوسی آگے بڑھ رہا ہے تو دوسرے پڑوسی کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کی ترقی سے، بلکہ اس سے حسد کر رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس انداز سے اپنے پڑوس کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میرے دوست، ضرورت ہے اس وقت میں کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو تاکیداً ہمیں حکم دیا ہے پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی کا، اس پر عمل کریں۔ یہی ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے اور یہی کامیابی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ بے شمار احادیث اس تعلق سے موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے تاکیداً حکم فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ عائشہ جب کھانا بنایا کر، جب شوربہ بنایا کر تو اس میں تھوڑا پانی ملا دیا کر تاکہ اپنے غریب پڑوسی کے یہاں تو تھوڑا کھانا بھیج دیا کرے۔ اس لیے میرے دوستو، پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ دوسرا جز اس حدیث کا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آج ہمارے گھر پر مہمان آتا ہے تو ہمارے اوپر سانپ سونگھ جاتا ہے، ہم ایسا ہوتا ہے جیسے موت طاری ہو گئی۔ میرے دوستو، مہمان اپنے مقدر کا رزق خود لاتا ہے، اور جب مہمان جس گھر میں پہنچتا ہے تو اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ خیر کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کی بارش نازل فرماتے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ مہمان کے آنے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، ہمارا رزق کم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، مہمان کے آنے سے رزق بڑھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب تک مہمان نہیں ہوتا تھا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے میرے گھر پہ کوئی مہمان نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بخل سے کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فراخ دلی سے کام کرنا چاہیے اور اپنے مہمان کے ساتھ اکرام کا اور عزت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث کا تیسرا جز ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ بہت شاندار جز ہے اس حدیث کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ آج ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس زبان کی وجہ سے بے شمار سلطنتیں ہلاک ہو گئیں، اس زبان کی وجہ سے بے شمار گھر برباد ہو گئے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے ایک ساتھ اپنی بہو کی، بہو ساس کی، اسی طرح جٹھانی نند کی، نند جٹھانی کی چغل خوری اور غیبت میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس زبان کا استعمال کر رہے ہیں میرے دوستو، صرف غلط استعمال ہو رہا ہے، صحیح استعمال اس کا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس زبان سے یا تو بھلی بات کہو یا اچھی بات کہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ عظیم شخص تھے اس روئے زمین پر، وہ اپنی زبان کو پکڑا کرتے تھے کہ اس زبان کی وجہ سے میں ہلاک اور برباد ہو گیا۔ اس لیے میں اپنی ماں و بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ چغل خوری سے، غیبت سے، ایک دوسرے کے اوپر بہتان اور تہمت لگانے سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریے۔ جب بھی آپ کی زبان سے کوئی بات نکلے تو بھلی بات نکلے، اچھی بات نکلے، اس زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلنی چاہیے۔ اگر کوئی بھلی بات نہیں نکل رہی ہے تو آپ خاموش رہیے، آپ کا خاموش رہنا بھی انشاءاللہ عبادت میں شمار ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، خاص طور سے پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔